میرے اللہ للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے دیار کے اندر ایک حدیث شریف گردش کرتی رہتی ہے کثرت کے ساتھ، من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، رواہ احمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہے، جس کو احمد نے ابن ماجہ کے اندر بیان کیا کہ جو عیدین کی راتوں کے اندر بیدار رہا اور شب بیداریاں کی، اس روز اس کا قلب نہیں مرے گا جس روز سب قلوب مر جاتے ہیں۔ مراد اس سے قیام اللیل ہے، اور دوسرے مراد اس سے یہ ہے دلوں کا مر جانا، یعنی گناہ کے احساس کا مر جانا، ختم ہو جانا۔ کہتے ہیں جس شخص کا ضمیر مر جائے وہ آدمی مر گیا، وہ زندہ ایک لاش ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات کے اندر، یعنی عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، جو ان راتوں کے اندر شب بیداری کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر یہ رات گزارے گا اور اپنے گناہوں کے اوپر گریہ وزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کرے گا، اور نیاز اور تذلل اور عز و انکساری پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے احساس کو زندہ رکھیں گے۔ اس سے کئی باتیں مراد لی گئی ہیں، یعنی قیام اللیل سے مراد یہ لی گئی ہے کہ رات میں جب لوگ غفلتوں کے اندر سوتے ہیں تو اس کو احساس رہے گا، غفلت کی نیند نہیں آئے گی، اس کو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے کہ اس کے دل کے اندر بھی یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ میں رات میں شب بیداری کروں، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شب بیداری کروں۔ اور ایمان والوں کی یہ خاص صفات بھی بیان کی گئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفات یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ راتوں کے اندر سجدے اور قیام کرتے رہتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے۔ ابن عربی ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے دقیق مسائل کا استنباط کیا، اور بہت انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری میں اندر زندگی گزاری۔ تو ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک مرید کو آپ کی زیارت ہوئی، تو ان کے مرید نے آپ سے معلوم کیا ابن عربی سے کہ حضرت کیا گزری؟ تو ابن عربی نے فرمایا ما نفعنا الا رکعتان من جوف اللیل، کچھ بھی کام نہیں آیا مگر وہ 2 رکعتیں جو رات کو میں تہجد کی پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے بیڑا پار فرما دیا۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر تھوڑا سا قیام کیا کریں، یعنی تہجد پڑھا کریں۔ اور تہجد کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو آسانی کے ساتھ تو چند چیزیں بتائی گئی، افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا کہ سلام کی کثرت کرو، سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کر دو۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانے کھلاؤ۔ اور تیسری بات فرمائی وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، یعنی جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر چوتھی بات فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تب اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ اعمال کیے زندگی کے اندر تدخل الجنت بسلام، تو جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس نے شب بیداریاں کی عید کی راتوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے احساس کو زندہ رکھیں گے۔ جبکہ ایسے وقت میں جن وقتوں کے اندر لوگوں کے دلوں کے احساس مر جاتے ہیں، کہ گناہوں کا احساس جاتا رہتا ہے، اور جب آدمی کے گناہ کا احساس دل کے اندر سے مر گیا، ختم ہو گیا، تو اسے کوئی آر نہیں آتی پھر جرم کرنے میں، گناہ کرنے میں۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے احساس کو زندہ رکھیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔